اگر بیٹی ہے تو وہ آپ کے لیے جنت کی ضامن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب جس کو 4 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور ان کو اپنے گھر کی کر دے، کل جنت کے اندر وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس طرح حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یہ جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں اس طرح وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو اپنی 4 بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے ان کو اپنے گھر کا کرے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس 3 ہوں، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ صحابی عرض ہوئے حضور جس کے پاس ہوئی تو، حضور نے فرمایا 2 کی اچھی تعلیم و تربیت کرے ان کو اپنے گھر کا کرے، کل وہ بروز معاشر جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو رب نے ایک ہی بیٹی عطا کی ہو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کو رب ایک بیٹی عطا کرے وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور اس کو اپنے گھر کا کرے، اللہ رب العزت اس پر جنت کو حلال اور دوزخ کو حرام قرار دے گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ۔ بیٹا پیدا ہو رب کی طرف سے مبارکیں نہیں آتی، بیٹی پیدا ہو رب کی طرف سے فرشتہ اس گھر آتا ہے اور اس باپ کو مبارکباد دیتا ہے کہ اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے رحمت سے نوازا۔ تو بیٹی رحمت ہوا کرتی۔ آج ہم ہر معاملے کے اندر بیٹی اور بیٹے کے اندر فرق کرتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو ہم جناب رسگلے برفیاں اور فلاں اور کہاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو تو ہم کوئی خوشی نہیں کرتے، کوئی مٹھائی نہیں بانٹتے، کوئی بانٹنے کا بھی تو وہ سستی چیز کو شکر پارے کو لڈو لے کے بانٹنا شروع کرے گا۔ اگر آپ بیٹے کی خوشی پر اچھی چیز بانٹ رہے ہو، رسگلے بانٹ رہے ہو یا برفی بانٹ رہے ہو تو بیٹی کی خوشی اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتے تو بیٹے کی خوشی کے برابر ضرور کرو۔ گھر میں کوئی چیز لے کے آتے ہو، پھل فروٹ لے کے آتے ہو تو بیٹی کو بیٹے کے برابر حصہ دو، بلکہ کوشش کرو، بیٹیاں نرم دل ہوتی ہیں، بیٹی کو پہلے دو بیٹے کو بعد دو۔ ہم ہر بات کی تمیز کرتے ہیں، گھر میں گوشت پک جائے مائیں تمیز کر رہی ہوتی ہیں، گوشت کے اچھے اچھے حصے لیگ پیسز اور اچھی بوٹیاں جو ہیں اچھے گوشت کے ٹکڑے وہ علیحدہ کر کے رکھ رہی ہوتی ہیں، پہلا پراجوں کا حصہ کاٹ رہے ہیں، پیچھے پنجر جو ہلکی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو بیچارے چلائے۔ اس طرح کی تمیز مت کرو، اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوگا۔ بیٹی کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ بیٹے سے بڑھ کر کوشش کریں، اگر بڑھ کر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے اندر اعتدال ضرور کریں، اس کے اندر عدل ضرور کریں کہ جتنی آپ بیٹی کو محبت دیتے ہیں، بیٹے کو محبت دیتے ہیں اتنی ہی بیٹی کو محبت دیں۔ بیٹیاں پرایا تن ہوتی ہیں، انہوں نے پرائے گھروں میں جانا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کے حالات کا سامنا ہم سے کرنا پڑے، اس لیے بیٹیوں سے محبت کریں۔ بار بار کہہ رہا ہوں بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں سے محبت کریں، بہنوں سے محبت کریں۔ ان سے محبت کرنا رائے گاہ نہیں جائے گا، اللہ اللہ کے رسول کی رضا کا باعث بنے گا۔ اور اگر رب نے تجھے مال عطا کیا ہے تو جہاں بیٹوں کے لیے جائیداد بنائے جا رہے ہو وہاں بیٹیوں کو بھی خود اپنی زندگی کے اندر جائیداد دو، ان کی نام لگواؤ تاکہ کل آنے والے وقت میں مسائل نہ بنے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ چل رہا ہوتا ہے، والدین خود ہی اپنی حیاتی کے اندر ہی اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت سے اپنی جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھنے برا دے نام لا چھڑ۔ اپنی زندگی میں وہ ساری جائیداد جو ہے اپنے بیٹوں کے نام پر لگا دیتے ہیں اور بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اگر تو بیٹی کا حق کھا کے حج پہ جا رہا ہے تو تیرا حج قبول نہیں، بیٹی کے وراثت کے حق پر ڈاکہ ڈال کر تو عمرے پہ جا رہا ہے تو تیرا کوئی عمرہ نہیں، تو ظلم کر رہا ہے۔ جو رب نے قرآن میں تجھے وصیت کی ہے، بیٹی کا حق تیری جائیداد کے اندر تیرے مال کے اندر رکھا ہے، تو اگر نہیں دے رہا تو رب کی نافرمانی کر رہا ہے، رب کا تو انکار کر رہا ہے، رب کے احکامات کے خلاف چل رہا ہے، اور رب کے احکامات کے خلاف چلے گا تو کامیاب نہیں، ناکام